محدث اعظم کی وہ ہستی تھی، امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی. اتحاد ایکتا کا ماحول تھا، وہ سارے علماء نے تسلیم کیا ہمارے امام احمد رضا. ہر عالم دین اس وقت اپنے وقت کا مجاہد تھا. یہ یاد رکھیے گا کہ اہل سنت کے اس باغیچے کو سینچنے کسی ایک کا ہاتھ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اس صدی میں جو کچھ کیا کسی ایک نے کیا. بڑے بڑے جلیل القدر علماء تھے، سب کی ملی جلی کوششیں تھیں. جو جہاں گیا سنیت کو پھیلاتا چلا گیا، سنیت کو بچاتا چلا گیا. نہ جانے کتنے ایسے علاقے ہوں گے جہاں حضور مفتی اعظم کو تو لوگ جانتے تھے، محدث اعظم کو نہیں جانتے. اسی بھارت میں نہ جانے کتنے کوچے ایسے تھے جہاں محدث اعظم کے ماننے والے موجود، مفتی اعظم کو جاننے والے موجود ہیں. اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. نہ جانے کتنے علاقے تھے جہاں شیر پیش اہل سنت کا جلوہ تھا. کہیں صدر الافاضل کی خدمات تھی، سب کی اپنی اپنی خدمت. امام احمد رضا کا قلم چل رہا تھا، محدث اعظم کا قدم چل رہا تھا. اگر یہ قلم نہ چلتا تو سنیت ویسی نہ رہتی جیسی تم دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ قدم نہ چلتا تب بھی سنیت ویسی نہ رہتی جیسی تم دیکھ رہے ہو. فیضان مخدوم سمنانی اور فاضل بغداد. سفر مفتی اعظم نے کیا، شیر پیش اہل سنت نے کیا، علماء بدایوں نے کیا، حضرت مجاہد ملت نے کیا، محدث اعظم نے کیا. یہ وہ لوگ تھے جو گلی گلی کوچے کوچے جا جا کر سنیوں کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہے. اور ایسا بھی نہیں تھا، ایک چیز اور کبھی کبھی بیان کر دیتے ہیں لوگ، معلوم ہوتا ہے کہ سب بگڑ چکا تھا پھر پکڑ پکڑ کے سب کو سنی بنایا گیا. یہ تھوڑی نہ تھا ماحول. ارے سب سنی تھے، ان کی سنیت کو بچایا ہے. ایسا نہیں تھا کہ محدث اعظم سے پہلے، مفتی اعظم سے پہلے، امام احمد رضا سے پہلے بھارت میں سنی نہیں تھے. ارے صرف سنی تھے بھارت میں. فتنہ دوسرے گمراہ کرنے والے فرقوں کا فتنہ جب آیا، امام احمد رضا نے سوچا کہ بیدار کرنا ضروری ہے، ورنہ ان کے جھانسے میں لوگ آ کے سنیت سے نکل جائیں. تو نکلنے سے بچایا. دوسرے ایسے نہیں، کبھی کبھی ہمیں بھی اور آپ کو بھی سننے میں آتا ہوگا، معلوم ہوتا کہ سب ختم ہو گئے تھے وہ پھر سب کو سنی بنا دیا. ایسا نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کی یہ خدمات انہوں نے بچایا ہے. یہ بچانے والا دور تھا. ہاں ایک دور تھا وہ بنانے والا دور. ایک دور تھا جب بھارت میں سنی کیا مسلمان ہی نہیں تھے، غریب نواز آئے. بنانے والا دور ہے. اجمیر میں کوئی کلمہ پڑھنے والا موجود نہیں، کچھوچھا میں موجود نہیں. بنانے والے غریب نواز آ گئے، بنانے والے مخدوم اشرف آ گئے، بنانے والے صابر کلیری آ گئے، بنانے والے حضرت وارث پاک آ گئے. بنانے والے یہ اولیاء کرام ہیں جنہوں نے پکڑ پکڑ کر مسلمان بنایا، تکلیفیں برداشت کر کر کے مسلمان بنایا. سنیت کو انہوں نے عام کیا، پھیلایا، بنایا. اب دور آیا جب ان لوگوں کا، انگریزوں کے بنائے ہوئے کچھ مہرے جب بھارت میں داخل ہوئے، بہکانا شروع کیا. امام احمد رضا کی روحانیت نے سنیت کو بچا لیا، محدث اعظم کی کوشش نے سنیت کو بچا لیا. ابھی بھی ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے. امام احمد رضا اور ان بزرگوں کے بعد بھی آج ماحول
ویسا نہیں ہے جیسا امام احمد رضا چاہتے تھے. محدث اعظم کی جو محنت تھی اس کا جو پھل ملنا چاہیے تھا مل رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو چاہتے تھے آج ہمیں اسے پورا کرنا ہے. انشاءاللہ محدث اعظم مشن آپ کے کھیت گام میں قائم ہو چکا ہے. یہ وہ محدث اعظم تھے کہ خدا کی غیبی مدد انہیں ملا کرتی تھی. ہم اور آپ 4 دن گھر سے باہر جائیں پریوار کی یاد آنے لگتی ہے. تو آج کل تو موبائل ہے، کونوں دن ایسا نہیں ہوتا گھر والے سے بات نہ ہو. نکلے نہیں کہ وہ فون شروع. محدث اعظم کی ہستی وہ تھی کہ صرف رمضان کا مہینہ گھر پر اور 10 دن محرم، جس میں حضرت مخدوم اشرف کا عرس ہوتا تھا. 30 دن رمضان، 10 دن محرم، 40 دن سال میں 365 دن ہوتا. 365 دنوں میں 325 دن محدث اعظم اپنے پریوار سے دور، اپنے بچوں سے دور، اپنے گھر سے دور، سکون و آرام سے دور، سنیت کی تبلیغ کی. اور ایسے نہیں جیسے میں آیا ہوں آپ کے بیچ، پوسٹر لگا، تیاری ہو چکی، چرچا پہلے آئے بعد میں. یہ نہیں، یہ تو ان کا فیض ہے کہ میں آیا ہوں. محدث اعظم مشن ہے جو میں آیا. محدث اعظم نے جو خدمات کی ہے ان خدمتوں کا فیضان ہے کہ آج ان کی اولاد بھی ہر طرف بلائی جا رہی ہے. امام احمد رضا مفتی اعظم نے جو خدمتیں کی ہیں یہ ان کا فیضان ہے کہ ان کے خاندان کو ہر طرف بلایا جا رہا ہے. اس طرح سارے بزرگوں کا. مگر محدث اعظم ایسے نہیں ہوتا تھا، کبھی اس طرح کا پروگرام بھی ہوتا تھا، مگر وہ نکلتے تھے تبلیغ پر. بیل گاڑی ملی تو بیل گاڑی پر، کار ہوئی تو کار پر، کچھ نہیں تو پیدل گزر رہے ہیں. اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں رک جاؤ، یہاں مجھے اسلام کی بو آ رہی ہے. پہلی بار بنگال کے اس علاقے میں داخل ہوئے جسے آج اسلام پور کہا جاتا ہے. داخل ہوئے، معلوم ہوا واقعی چند مسلمان رہتے ہیں. لوگوں نے کہا حضور یہاں تو کوئی آپ کا مرید بھی نہیں، کوئی جاننے والا بھی نہیں ہم لوگوں کا، کس کے گھر جائیں گے؟ فرماتے ہیں خدا کا گھر ہے کہ نہیں؟ سیدھے مسجد میں. اب جو نماز کا وقت ہے نماز پڑھا اور کہنے لگے کچھ باتیں سننے کے لیے آپ لوگ بیٹھے. بچا رہے کیونکہ جانتے تھے میں نہیں گیا تو آ جائیں گے چٹائی لے کے کچھ لوگ. یہ بھولے بھالے سنیوں کو بیٹھانا شروع کر دیں گے، انہیں بچانا. پریوار کو چھوڑ کے محدث اعظم انجان جگہ گئے، سنیت کا جھنڈا بلند کر کے چلے آئے. اب کیل ٹھوک دی، اگلے پڑاؤ پہ چلو. ہاں ان کے علماء چیلنج کبھی کریں مناظرہ کا، محدث اعظم تیار، شیر بے شے اہل سنت تیار مناظرے کے. مناظرہ ہو رہا، ہر مناظرے میں پراجت کر رہے ہیں، بولتی بند. ایک مناظرہ ایسا ہوا تھا، اسٹیج لگا ادھر اور دوسری طرف ان کا اسٹیج، لوٹا چٹائی والوں کا. بات شروع ہوئی، سوال کا جواب دیتے بن نہیں رہا تھا تو ان کے جو سردار تھے کہنے کہ 10 منٹ میں آتا ہوں، آ جاتا. یہ فطری چیز ہے، انسان کو پیشاب پخانا لگتا ہی ہے، اجازت دی جاتی جائیے. مگر کتنی دیر بھائی، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہو گیا. پھر پتہ لگائے گا کہ جاؤ پتہ لگاؤ یہ کون لوگ کیا. جب گئے معلوم کرنے تو وہاں پہ کھیت پہ کچھ لوگ دیکھا، ایک مولانا دوڑتے ہوئے ادھر سے جا رہے تھے. ایسے بھی واقعات ہوئے. یہ آپ کے پاس آتے ہیں، علماء اہل سنت کے مدرسوں میں نہیں آتے تبلیغ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے نہیں سمجھا ہے ٹھیک سے نا کہ سنیت ہے کیا. سمجھ لیں گے تو آپ کے پاس بھی نہیں آئیں گے. ان جلسوں کو اس طرح سجاتے رہیے، ان کا اپنے آپ صفایا ہو جائے گا. محدث اعظم جو آج بنگلہ دیش ہے، اس وقت بٹوارہ نہیں ہوا، بنگلہ دیش میں مناظرہ کر رہے ہیں.
مناظرہ ختم ہوا، فتح یاب ہوئے، وجیئی ہوئے، جشن منایا جا رہا، کہا جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی میرا دوسرا پڑاؤ کلکتہ مجھے جانا ہے، اور سمندر کے راستے سے جانا ہے۔ لوگوں نے کہا سرکار سیلاب آ رہا ہے، یہ خطرناک راستہ ہے، دوسرا کوئی سادھن بھی نہیں ہے کہ آپ کو بھیجا جائے۔ کہا نہیں، میں نے ٹائم دیا ہے، مجھے پہنچنا پڑے گا، جیسا بھی راستہ ہو، میری زبان میں دے چکا ہوں تو مجھے جانا۔ ناؤ پہ بیٹھ گئے، ساتھ میں آپ کے ایک خادم اور ایک مولانا صاحب بھی ساتھ، حضرت کے عقیدت مند تھے، وہ بھی چلے کلکتہ کی طرف۔ اور واقعی لوگوں کا جو اندیشہ تھا، سیلاب طوفان آ گیا، ناؤ مڈھار میں پھنس گئی، یہ سچا واقعہ کتابوں میں بھی موجود۔ ناؤ اندر جا رہی ہے، سمندر کے اوپر آ رہی ہے، اندر جا رہی ہے، اوپر پریشان۔ حضور محدث اعظم نے عالم دین مولانا سے پوچھا، مولانا اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا حضور مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا۔ اپنے خادم سے پوچھا، عبدالحلیم تمہارا کیا خیال؟ کہا سرکار جب آپ موجود ہیں تو میرا کیا خیال؟ محدث اعظم فرماتے ہیں مولانا تم سے اچھا تو میرا خادم نکلا، کم سے کم اس کو میرے پاور پہ بھروسہ تو ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی صحبت میں رہنے والے کیسی کیسی بات کر جاتے ہیں۔ مولانا کو بھی احساس ہوا، حضور محدث اعظم نے کہا مولانا اب تم گئے، وہ گھبرا گئے، سرکار بچا لیجیے۔ بہرحال یہ تو محدث اعظم سوال ہی نہیں کسی کو نقصان ہونے دیں، لیکن اس وقت محدث اعظم بھی نہیں جانتے تھے کہ کیا ہوگا۔ اپنے ہاتھ انہوں نے اٹھا دیے بارگاہ الہی میں، عرض کیا اے اللہ یہ کشتی بار بار پانی کے اندر جائے، اوپر آئے، اندر جائے، اوپر آئے، ایک سید زادہ اتنا برداشت نہیں کر پائے گا۔ اگر تجھے اپنے دین کی خدمت لینی ہے تو اس کشتی کو پار لگا دے، ورنہ ایک بارگی ڈبو دے۔ محدث اعظم فرماتے ہاتھ اٹھائے تھے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، جیسے لگا کسی نے اپنے ہاتھوں سے کشتی کو پار لگا۔ یہ تھے محدث اعظم، پہنچے کلکتہ، اور ادھر یہ اسٹیج چھوڑ کے بھاگنے والے جب حیران ہوتے تھے کہ ان سے جیتنا آسان نہیں، بھاگنا پڑتا ہے، سپاری کا انتظام کرو، یہ زندہ رہیں گے تو مٹا دیں گے ہمارے فرقے کو، اس لیے محمد کچھوچھوی کا قتل کر دو۔ محمد نام تھا آپ کا۔ محدث اعظم کے قتل کی پلاننگ کی گئی۔ کلکتہ کے جلسے میں ایک شخص کو غنڈا تھا، سپاری دی گئی، اتنا پیسہ دوں گا، جا کے مار کے چلے آؤ۔ وہ آ کے بیٹھ گیا مجمع میں، کسی میں کوئی آ کے غلط نیت سے بیٹھ جائے، کسی کو کیا خبر؟ محدث اعظم کا خطاب چل رہا، یہ علم و عمل کے بادشاہ ہی نہیں، روحانیت کے بھی بادشاہ تھے۔ مخدوم اشرف کی اولاد تھے یہ۔ کون مخدوم اشرف؟ دوستو ہر دور میں ہر علاقے میں ولی موجود ہوتا ہے، اور ہر زمانے میں ایک ولی ایسا ہوتا ہے جو دھرتی کے سارے ولیوں کا سردار ہوتا ہے، اسے غوث کہا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں ایک غوث ہوگا جو دنیا کے سارے ولیوں کا سردار ہوگا۔ آج سے 700 سال پہلے اس دھرتی پر جو سارے اولیاء کا سردار تھا، جو غوث تھا، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی، اسی لیے انہیں غوث العالم کہا جاتا، ان کا لقب ہے غوث العالم، اپنے وقت کے سارے ولیوں کے سردار۔ تو مخدوم اشرف کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ تو سارے ولیوں کا فیضان وہیں سے مل جائے۔ وہ غوث العالم کی اولاد محدث اعظم ہیں، تقریر کر رہے ہیں، وہ شخص غلط نیت سے بیٹھا، اب وہ بار کرنا ہی چاہتا تھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص بیچ میں کود رہا، ادھر الٹ رہا، ادھر پلٹ رہا، کبھی آگے کی طرف کبھی پیچھے کی طرف، تو لوگ حیران کہ یہ کیا؟ حضرت کا خطاب بھی رکا، معاملہ کیا ہے کہ آدمی اتنا بے چینی سے کیوں الٹ پلٹ رہا؟ اب لوگ اس کو پکڑ کے لائے، خود ہی اس نے کہا چھوڑو چھوڑو مجھے، وہ جو قتل کرنے آیا
محدث اعظم کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے سرکار میں آپ قدم پہ آ کے توبہ کرتا ہوں، مجھے اپنی غلامی ملے گی۔ محدث اعظم فرماتے ہیں ماجرا کیا بتاؤں؟ اس نے بتایا مجھے روپیے دیے گئے تھے کہ میں آپ کا قتل کر دوں۔ میں جب یہاں پہنچا اس مجمع میں اچانک میں دیکھتا ہوں ایک شیر میرے اوپر حملہ کر، وہ مجھے نوچ رہا، اپنی پیٹھ اس نے دکھائی، سارے لوگوں نے دیکھے شیر کے نچھوڑے، وہ کبھی ادھر گر رہا کبھی ادھر گر رہا۔ یہ تھی محدث اعظم کی کرامت۔ اس طرح جان کو جوخم میں ڈال کر سنیت کو بچانے کا کام محدث اعظم نے کیا۔ خود فرماتے ہیں میں کہیں پہنچتا ہوں تھکا ماندہ پریشان حال، پچھلی رات کا جاگا ہوا، بیل گاڑی پر سفر کیا ہوا، نئے جگہ پہنچا ہوں، لوگ تو سمجھتے ہیں ابھی میں آسمان سے اترا ہوں، سب لپک کے بڑے شوق سے عشق کے ساتھ سب مسافہ چاہتے ہیں، کسی کو خبر نہیں کہ میں کتنا ٹوٹا ہوا ہوں، میں کتنا تھکا ہوا۔ اس طرح سال کے 325 دن گزرتے تھے محدث اعظم کے۔ اس انتقال بھی جب ان کا ہوا تو سفر ہی کی حالت ہے۔ 25 دسمبر 16 رجب کو لکھنؤ میں وصال ہوا، وہاں سے مبارک لاش کشوشے لے جائی گئی۔ اور یہ چیز میں نے دیکھی کہ جو محدث اعظم کے آخری خطاب ہوئے، وصال سے پہلا والا سال جہاں جہاں گئے، یہ کبھی میں اٹاوا، اتر پردیش میں اٹاوا جانتے ہیں نا، اٹاوا میں میرا پہلا پروگرام ہوا، وہاں محدث اعظم کے کچھ بزرگ مرید موجود تھے، انہوں نے کہا محدث اعظم نے یہاں آخری تقریر کی اور کہا تھا یہ میرا آخری خطاب ہے۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد محدث اعظم کا وصال ہو جائے گا۔ محدث اعظم کی چوچا سے جب نکلے تھے تو کہہ کے کہ میں 25 دسمبر کو واپس آؤں گا، 25 دسمبر کو ان کی مبارک لاش کی چوچا پہنچتی ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں دوستو، محدث اعظم نے دلوں پہ بادشاہت کی ہے لوگوں کی۔ علمی خدمات بھی کم نہیں، قرآن کریم کا ترجمہ جب کیا تو شروع اسباب اپنے استاد اعلیٰ حضرت کے پاس لے کر گئے، کیونکہ پوری تعلیم حاصل کرنے کے بعد محدث اعظم نے مکمل تعلیم جب حاصل کر لی، اس کے بعد 2 سال کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس گئے تھے فتویٰ وغیرہ کی مشق دینے، مکمل عالم بننے کے بعد، فاضل بننے کے بعد۔ اور محدث اعظم کا لقب